تو جو یہ کروا کے آئے نا تو شیطان اس پر راضی ہوتا ہے اور اس الفاظ حدیث کے وہ اسے سینے سے لگا لیتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ جادو کتنا بڑا اہم ہے کہ جس میں شیطان اپنے آنے والے اس چیلے کو بڑی شاباش دیتا ہے کہ تو بڑا کام کر کے آیا ہے۔ اگر ان تمام صورتوں میں سے ایک دو صورتیں بھی کسی میں پائی جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا علاج کرے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ شروع میں ممکن ہے آپ علاج شروع کریں ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے کے اندر آپ کو تنگی زیادہ ہو جائے، تکلیف زیادہ محسوس ہو، تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ شیطانوں کی طرف سے حملہ ہوتا ہے کہ یہ عمل روک دیا جائے۔ برادران علی قدر، ہفتہ وار وظیفہ کا سلسلہ جاری ہے۔ یقیناً آپ لوگ گزشتہ تمام وظائف سے نفع اندوز ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان وظائف کی برکات نصیب فرمائے۔ اور گزشتہ جو 2-3 اسباق ہیں وظیفہ پر وہ جادو کے سلسلہ میں جاری ہیں۔ سب سے پہلے جادو کی پہچان اور اس کے بعد جادو کے بارے میں 2 علاج آپ حضرات کو پیش کیے گئے، اور اس میں اشارہ تھا گزشتہ سبق میں کہ جادو کی اقسام ہیں۔ تو اہل علم حضرات کی مہربانی ہے اس معاشرہ پر کہ انہوں نے اپنے تجربہ کی بنیاد پر جادو کو مختلف انواع اور اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ ان اقسام میں اہم ترین جو قسم ہے وہ ہے سحر تفریق۔ سحر تفریق کا مطلب کیا ہے؟ سحر مانا جادو، تفریق کا مانا جدائی ڈال دینا، نفرت ڈالنا، بغض پیدا کر دینا۔ تو یہ اہم ترین جادو ہے سحر تفریق، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ وہ ان 2 فرشتوں سے سیکھتے تھے ایسا علم جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفریق ڈالیں۔ تو مطلب کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ میاں بیوی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے جادو کا سلسلہ ہے۔ اور پھر حدیث نبوی ہے، مسلم شریف کی حدیث نمبر 7106 ہے۔ اس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، تو وہاں تخت لگا کے پھر اپنے تمام جو اس کے چیلے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، اپنی ذریت کو جمع کرتا ہے۔ جمع کرنے کے بعد وہ ان سب کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں لگاتا ہے کہ پھیل جاؤ جہان میں اور ہر قسم کے فتنے اور فساد پیدا کرو۔ اب وہ نکل جاتے ہیں تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اب شیطان کا زیادہ مقرب کون ہوگا جو ان میں سے بڑا فتنہ کر کے آئے گا۔ تو اب دیکھیے حدیث پاک کے الفاظ میں غور کر کے دیکھیں کہ سب سے بڑا فتنہ شیطان کے ہاں ہے کیا۔ اب وہ واپس آتے ہیں تو کوئی آ کے کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ برپا کر دیا، میں نے فلاں جگہ فلاں فتنہ برپا کر دیا، اور فلاں کو فلاں نیک کام سے منع کر دیا، تو وہ ان سب کو کہتا ہے کون سا بڑا کام کیا ہے، کون سا بڑا کام کیا۔ تو اب ان میں سے ایک آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں ایک شخص کے ساتھ جڑا اور اس کی ذہن سازی کی، اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان نفرت ڈالنے کے لیے میں نے اپنے مشن کا آغاز کیا، اور یہاں تک کہ جب میں وہاں سے آیا ہوں تو شخص اپنی بیوی سے نفرت کر رہا تھا، یعنی میں نے ان میں جدائی ڈال دی ہے۔ تو اب یہ جو آنے والا آ کے کہہ رہا ہے تو شیطان اس کو شاباش دیتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں کہتا ہے نعم انت، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور پھر اسے سینے سے لگاتا ہے۔ آپ اس پر غور کریں کہ شیطان کے نزدیک کسی 2 لوگوں کے درمیان تفریق ڈالنا، جدائی ڈالنا کتنا اہم کام ہے کہ وہ ایسے شیطان پر خوش ہو رہا ہے اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 2 مسلمانوں یا 2 بھائیوں اور ماں باپ اور اولاد یا میاں بیوی کے درمیان جو تفریق ڈالنا ہے یہ شیطانوں کا اہم ترین مشن ہے۔ جب ان کا اہم مشن ہے تو یقیناً اس پر ورک بھی زیادہ ہوگا۔ جب ورک زیادہ ہے تو پھر ہمارے معاشرہ کے بہت سارے لوگ ان کے اس جال کے اندر پھنسے بھی ہوں گے، ان کے اس پھندے میں شکار ہوئے ہوں گے۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ایسی صورتحال کا ہم شکار تو نہیں، ہم تو نہیں ایسے جال میں پھنسے ہوئے، یعنی شیطان کی طرف سے تفریق والا جادو، اس کے اثرات ہم پہ تو نہیں پڑے ہوئے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے سوالیہ انداز میں پیش کروں گا اس کی علامات
آپ خود دیکھنا اپنے اندر کہ یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ تو سوال ہے کہ کیا آپ اپنی بیوی کے خوبصورت ہونے کے باوجود جب اس کے سامنے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بدصورت نظر آتی ہے کہ نہیں؟ نمبر 2، آپ گھر سے باہر رہتے ہیں تو خوش خرم اور سکون و اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے ہی گھر آتے ہیں تو آپ کو گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں؟ نمبر 3، کیا آپ جو دونوں میاں بیوی ہیں آپ کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں سے بعض اوقات کام بگڑتا ہے اور ایک بہت بڑا جھگڑا قائم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ نمبر 4، کیا آپ دونوں میاں بیوی اپنی تنہائی کے لمحات میں دلچسپی کی بجائے بد دلی کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اور نمبر 5، کیا آپ کو خوفناک خواب آتے ہیں؟ یہ جو میں نے صورتیں پیش کی ہیں سوالیہ انداز میں، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دو بھی آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ کو علاج کی ضرورت ہے۔ اب جب علاج کی ضرورت ہے تو پھر آئیے آپ کو علاج پیش کرتے ہیں۔ آپ قرآنی آیات سے اپنا علاج کریں اور گھر بیٹھے ہوئے علاج کریں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نوازے جائیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات علاج کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ پختہ رکھنا ہے۔ عقیدہ کی پختگی کی بات یہ ہے کہ آپ نے جادوگر کو طاقتور نہیں سمجھنا، شیطان اور اس کے فعل کو طاقتور نہیں ماننا، بلکہ آپ نے یہ عقیدہ رکھنا ہے جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت کا ہی حصہ ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ یہ جادوگر لوگ جادو کا عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کے اس عمل میں بھی تاثیر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر جو ڈالی ہے یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ جیسے کہ زہر ہے تو اس میں بھی زہر کی تاثیر اللہ نے ہی ڈالی ہے، لیکن ہمارے لیے امتحان ہے کہ ہم اس کو کسی مسلمان بھائی کے لیے استعمال کریں یا نہ کریں۔ اب پیدا بھی اللہ نے کی ہے، اس میں تاثیر بھی اللہ نے ڈالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ ایسے ہی جادو کو آپ سمجھ لیں تو بہت سارے سوالات کے جواب حل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال وہ جو جادوگر ہے اس کو طاقتور تسلیم نہیں کرنا، بلکہ عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ کسی بھی چیز میں اگر اثر ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے، نفع دینے والا بھی میرا رب ہے، نقصان دینے والا بھی میرا رب ہے، یہ پختہ عقیدہ رکھنا ہے۔ اس پختہ عقیدہ کے بعد پھر آپ کو چاہیے کہ ہمارے گزشتہ 2 علاج جو گزر چکے ہیں ان میں سے خاص کر پہلا جو علاج ہے وہ صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد والا، وہ آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے، ہر 2 صورت میں آپ اس کو لازمی اپنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پر نہیں بھی ہے اور آپ اس کے عامل ہیں تو آپ پر کسی قسم کا جادو کا اثر نہیں ہوگا، جنات کا اثر نہیں ہوگا، نظر بد کا اثر نہیں ہوگا، کوئی بھی شر جو ہے اس کا آپ شکار نہیں ہوں گے۔ لہذا اس علاج کو پہلے مضبوطی سے پلے باندھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا علاج جو بھیجا پانی دم کر کے پینے والا اور نہانے والا، اس کو بھی آپ اپنائیں، اور اس کے نہانے میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ غسل ویسے عمومی طور پہ کر لیں اور پانی دم ہوا پاس رکھ لیں، جیسے غسل سے فارغ ہو جائیں کسی ٹب وغیرہ میں کھڑے ہو کر تو وہ پانی اپنے جسم سے بہا دیں اور وہ پانی پھر کسی درخت کو ڈالیں یا کہیں چھت وغیرہ پر ڈال دیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ یہ دوسرا علاج بھی آپ نے ساتھ میں جاری رکھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ اب تیسرا جو سحر تفریق کے لیے علاج پیش کر رہا ہوں اس کو آپ نے کرنا ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ مریض ہیں اور اپنا علاج خود کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کا علاج کوئی اور کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ نے خود کرنا ہے تب بھی آپ کے لیے پاکیزگی، طہارت و وضو ہونا شرط ہے اور نمازی ہونا شرط ہے، اور اگر کوئی اور علاج کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نمازی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کا خیال رکھتا ہو۔ تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ آپ خود اگر اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اتنی بلند آواز سے یہ آیات پڑھنی ہیں کہ ان کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچتی رہے، اور اگر کوئی اور علاج کر رہا ہے تو اس کو آپ کے کان کے قریب کر کے اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو اچھی بھلی آواز پہنچے۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ پڑھنے میں سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس کے بعد پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کو 1 مرتبہ، یعنی جو نماز میں سورت پڑھی جاتی ہے سورۃ فاتحہ الحمد شریف، یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پوری پڑھنی ہے، اور پھر آیت الکرسی 1 بار پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286 پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21، 22، 23 اور 24 پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس،
یہ 3 بار پڑھ لیں۔ یہ سارا جو آپ پڑھ رہے ہیں، خود پڑھ رہے ہیں تو خود سن رہے ہیں، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھے تاکہ آپ کے کانوں میں آواز جائے، اور جب ختم ہو تو آپ خود اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں، اور کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ آپ پہ دم کر دے۔ آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم پر ہاتھ پھیر دیں، اور دوسرا پڑھنے والا ہے تو وہ آپ کے وجود کو دم کر دے۔ تو یہ علاج، اور اس علاج میں جو ضروری بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی مرد ہو اور وہ کسی غیر محرم کا علاج کر رہا ہو تو اس عورت کا باپردہ ہونا ضروری ہے، اور اس عورت کا محرم موجود ہونا ضروری ہے۔ تو یہ علاج آپ شروع فرمائیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں اگر آپ کو ابتداً یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے تو علاج شروع کیا تو تکلیف بڑھ گئی ہے، تو اس کو مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ استقامت کے ساتھ عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز قرآنی آیات کا اثر ضرور ہوگا اور ضرور ہوگا۔